میری دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ کی اس سرزمین پر میں بہت خوش ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جمع کیا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور کچھ باتیں جن پر ہم غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے۔ خساران کے ایک آرمی جنرل کی مثال میں آپ کو دوں گی۔ ایک آرمی جنرل ہیں جن کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں چرچا کی کہ وہ آرمی جنرل جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو پھر لوگوں نے یہ عرض کیا پورا ماجرا تو بتائیے کہ کیا خواب میں دیکھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے جو ہے کلف پر کھڑا ہوں، اونچائی پر کھڑا ہوں اور میں اپنی پوری جو آرمی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں اپنی پوری آرمی کو دیکھ کر کے، کثیر تعداد میں بہت اچھی قوت یافتہ آرمی کو دیکھ کر یہ سردار جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اس بات سے کہ سبحان اللہ کتنی قوت یافتہ یہ آرمی ہے میری۔ اسی وقت ایک لہر دوڑتی ہے ان کے ذہن میں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ ساری آرمی کا ہر فرد جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا اور یہ ہر شخص پوری آرمی جو میں اللہ کے رسول کے عوض پیش کرتا اور یہ کہتا کہ ان کو استعمال کیجئے، ہم سب کو اللہ کی راہ میں استعمال کر لیجئے۔ میں نے صرف یہ ایک نیت کی اور اس نیت کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت عطا فرمائی۔ تو پیاری بہنوں، آئیے ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی۔ ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں انا بقاری، اور آپ اس وقت
ظاہر ہے کہ گھبرا گئے. اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے. یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، کوئی اور پرسنل پرابلم ہو، ایموشنل پرابلم ہو یا کوئی بزنس پرابلم ہو، کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں. شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا، تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو، تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائیڈ، کیا کہیں گے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت.
وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے نعوذ باللہ، اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی، ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ، اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس، اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا۔ تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو، مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن، کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعا گو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا، اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا۔ پھر تیسری آسیہ۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا، مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے، لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا۔ لیکن کون سی چیز تھی
جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے. کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ عزیز بہنوں، اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالی کی خلاقی کا اعلان کرنا. سوچئے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید، ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا. لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا، اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں. اور یہ کام انہوں نے کیا. اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ. اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں. میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا، اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں، ہم بھی یہ محسوس کریں گے. اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے. پیاری بہنوں، آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے. آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو عزیز بہنوں، لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی.
تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں. اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا. چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار، کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں، درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں، اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے. وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں. آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے. اتنا وارم جو ہے ماحول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس، لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں؟ اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں، اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں، کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا سپر پاور تسبیح
حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے، بیک میں پین ہو رہا ہے، نی میں پین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا۔ اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں، تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں۔ آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں، اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں۔ یہ مال و دولت و دنیا، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے، جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو، جتنے زیادہ، ہر چیز میں ایکسٹراویگنس، ہر چیز میں فضول خرچی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے، لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، ٹوائز کی مثال ہو، کپڑوں کی مثال ہو، پرفیومز کی مثال ہو، ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس، ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3، 4، 5 ہزار روپے کی، 2,000، 3,000 روپے کی قیمت، ایک چھوٹا، اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات، لیکن کیا برانڈڈ ہے، وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں۔ اتنے سارے آپشنز، 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مائیں پوچھتی ہے بیٹی کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے؟ اسٹرابیری فلیور، وینیلا فلیور، چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور؟ اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے۔ تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں اگینسٹ نہیں ہوں، ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں، ہمارے پاس جائیداد ہو، یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو، کیونکہ آپ 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، تمہارے باپ، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہے، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو۔ انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر، اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت۔ اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں، ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے۔ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی۔ کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو، لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں، ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا، اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا، تو ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی۔ اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی، ایک ایسی ہستی کی صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب۔ احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، یہ قابل رشک ہے۔ جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے، اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں،
حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں، پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے۔ پیاری بہنوں، دیکھیے ان کا بزنس سینس، نصیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے، کتنی سمارٹ ہے وہ۔ یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ، بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے، تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے۔ اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے، کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے۔ ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا، کئی زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ صرف چند جھلکیاں ہیں، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی۔ آخر میں میری پیاری بہنوں، میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا، اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سٹرونگ ہو، اور یہ کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے عبادات، سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے، اخلاص ڈالنا ہے۔ دیکھیے، اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں، اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا، صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا، چارج ہوا ہی نہیں، تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر، فون لے کر جانا ہے، تو بڑے افسوس کی فیلنگ، یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون۔ سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی، روزے بھی رکھے، ساری عبادات کی، لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ سٹرونگ نہیں تھا، وہ مضبوط نہیں تھا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں۔ جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو، ہم جب دعا کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔
تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں، اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا۔ دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں، 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا، بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے، یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگیں گی، دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو۔ چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو۔ تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے۔ دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں، رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟
اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے, ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو, وہ حلال ہو, وہ خیر ہو اس میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا, اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ, کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو, کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے, لیکن عافیت, اللہ کی رحمت, اس کی برکت, اس کی ہدایت. ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں, تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں, اللہ سے دعا کریں, پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری, ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال, اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں, تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی, کیونکہ آپ جو ہیں پیاری بہنوں, آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کا کیا مشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں, ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے, اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ, آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں, آپ تھوڑی سی کوشش, اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں, جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکہ ہے, میں نیو مسلم ہوں. ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں, لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے. عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے, ریورٹ سسٹر ہیں یہ.
تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں، اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے، میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے، عقیدے کے بارے میں، مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ، بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں، رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں، سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ ایوری تھرڈ پرسن اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویسچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں، جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا، سوچنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ، کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی، سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں، میں بعد میں کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں، خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں، جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں، تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا، فرینڈ سرکل، انرولمنٹ ان بیسٹ آف دا قرآن اسٹڈی پروگرامز، اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو.
स्किल्स का इस्तेमाल हो अल्लाह की राह में, कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देने वाले बन जाए. स्टार्ट तो करें आप, आपके मोहल्ले के कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स ही पढ़ाइए आप फी सबीलिल्लाह. उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी और भी अल्लाह आपके क्वालिटीज को जो है एनहांस करेगा फिर. सो होप दैट हेल्प्स. जज़ाकिल्लाह खैर. हमें पीछे से सिग्नल्स आ रहे हैं कि हमें दुआ की तरफ जाना होगा. जज़ाकुमुल्लाह खैरन एंड आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार.